جو ہے بہت ہی فضائل ہیں نکاح کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مشرق المسجد وانصرافک الی اہلک فی الاجر سواء. فرمایا کہ مسجد کی طرف جانا اور اپنے گھر کی طرف جانا اجر میں برابر ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بیت لا صبیان فیہ لا برکت فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں بچے نہ ہوں اس میں برکت نہیں. بچے کہاں سے آئیں گے؟ شادی سے آئیں گے. تو آپ نے بڑے فضائل بیان کیے. ایک حدیث میں فرمایا شرارکم عزابکم. فرمایا تمہارے برے لوگ وہ ہیں جو عزاب رہے ہیں, جان بوجھ کر شادی نہ کریں. ابھی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, یہ اہل ہی نہیں ہیں جو شادیاں نہیں کرتے. شیخ رشید صاحب, آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں کہ شرارکم عزابکم, کہ وہ برے لوگ ہیں جو عزاب رہے ہیں, یعنی جان بوجھ کر شادی نہ کریں. آپ کسی کا عذر ہے وہ اور بات ہے. تو بہرحال شادی کے بہت ہی فضائل ہیں. ایک حدیث میں فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. فرمایا یہ دنیا ساری وقتی فائدے کی ہے اور اس میں بہترین چیز ایک نیک صالحہ عورت ہے. اور پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب دنیا میں اللہ نے میاں بیوی میں اتنی راحتوں کے انتظامات رکھے ہیں اس بیکار دنیا میں, تو جنت میں کیا حال ہوگا. یہاں تو ہمارے ساتھ دم بھی لگا ہوگا, پریشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں. ابھی 10 سال ہوں گے تو بال سفید ہونے شروع ہو جائیں گے. شادی ہوتی ہے نا, تو 10 سال بعد 25 سال میں شادی ہوئی, 10 سال 35 سال میں بال سفید ہونے شروع ہو گئے. اب بیچارے لوگ کالا کرتے ہیں, مہندی لگاتے نظر آتا ہے درمیان میں سے, پھر پریشان ہوتے ہیں میری بڑھاپا تو نظر آنا شروع ہو گیا. یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے صرف نمونے کے طور پر رکھی ہے کہ دیکھو جو ہے اعمال صالحہ کرو گی جنت ملے گی. وہ جنت جہاں کھانا پینا نہیں ہوگا, محنت نہیں ہوگی, کمانا نہیں ہوگا, اور جو ہے انسان کھائے گا پیے گا خوشبو بن کر اڑ جائے گا. یہ درخت ہم سے ہزاروں گنا زیادہ کھاتے ہیں, زمین سے بھی لیتے ہیں, اور ان کے پتے سورج سے توانائی بھی لیتے ہیں, اور سارا خوشبو بن کر اڑتا ہے یا پھل بن کر جو ہے ہمیں ملتا ہے. تو جیسے ان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, ہم کھائیں گے پیئیں گے, ہمارا سسٹم اللہ بدل دیں گے. تو اسی میں دوستو شادیوں کو کرنا چاہیے سادہ طریقے سے. تو یہ ولیمہ تو ثابت ہے, شادی پر خرچ کرنا ثابت ہے, یہ ہمارے یہاں ایک رواج پڑ گیا. تو اب تو شادی سے پہلے بھی کئی دن چلتا رہتا ہے, اور یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, قتل کیا کچھ ہے. تو شادیوں کو حتی الامکان سادہ کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو نکاح ہونے والا ہے اس کو قبول فرمائے. اس سے پہلے میں مختصر بیان کر لیا, اب اس کی تکمیل کی جاتی ہے. غلام مرتضیٰ صاحب خطیۃ الکبریٰ جو بیٹی ہے اظہر محمود کی وکیل بھی ہوئی ہے. اچھا, غلام مرتضیٰ بن مظہر حسین صاحب خطیۃ الکبریٰ جو بیٹی ہے راجہ اظہر محمود کی, وہ ان کے وکیل بھی ہیں. راجہ اظہر محمود کی اجازت کے ساتھ 7 تولے سونے کے عوض خطیۃ الکبریٰ کو آپ کے عقد میں دیا کہ آپ نے قبول کیا کہ میں نے قبول کیا. اللہ فیکم و جمعکم علی خیر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجود والكرم, يا ذا المغفرة والامتنان, يا عظمة والي الله, يا شان والي الله, يا قدرة والي الله, يا رفعة والي الله, اے بے حساب درہموں کے خالق اللہ, بے حساب درہموں کے خالق اللہ. یا اللہ بے حساب بچوں کے خالق اللہ, بے حساب سبزیوں پھلوں اور نعمتوں کے خالق اللہ. یا اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ اس کے اندر جو تمہیں رحمتیں, برکتیں, فرحتیں, خوشیاں رکھی ہیں, دلہا اور دلہن کو اس سے مالا مال فرما دے. ان کو عافیت والی, چین والی, راحتوں والی زندگی نصیب فرما دے. ایک دوسرے کے احترام کے جذبہ نصیب فرما دے. ایک دوسرے کی صفات پر یا اللہ نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرما دے. ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرما دے. یا اللہ جن کے بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو سکے, ربا ان کے رشتے مقدر فرما دے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ آپ نے یا اللہ دنیا کی دنیا کی یہ زندگی دکھائی ہے, دلہا اور دلہن والی. یا اللہ بیویاں اور شوہر دکھائے ہیں, یا اللہ جنت کے یہ مناظر بھی دکھا دینا. یا اللہ جنت کی بیویاں ہمیں دکھا دینا, اور اس عورتوں کو جنت کے شوہر دکھا دینا اور جنت کے مناظر دکھا دینا. یا اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے اندر جو رحمتیں, برکتیں, فرحتیں, خوشیاں رکھی ہیں, دلہا اور دلہن کو اس سے مالا مال فرما. یعنی میں نے جو امیدوں, تمناؤں, آرزوؤں, خواہشوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے